تو اس وقت اس نے اپنا مذہبی فریضہ سر انجام دیتے ہوئے پٹنہ میں سنی کانفرنس منعقد کی، اور اس کانفرنس کے بعد دو قومی نظریہ پیش کیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، کہ جنہوں نے سب سے پہلے دو قومی نظریہ پیش کیا۔ اس کے بعد بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے پوری دنیا میں پاکستان کو متعارف کرانے کے لیے دو شخصیات، حضرت علامہ عبدالحامد بدایونی اور شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما، ان دونوں کو پاکستان سے باہر بھیجا، اور خصوصاً شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عرب کا دورہ کیا اور وہاں پر پاکستان کے نام کو اجاگر کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کیوں بنا؟ اس کی غرض و غایت کیا تھی اور اس کو بنانے کی خواہش کیوں پیدا ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم چاہتے تھے کہ ایک ایسی آزاد مملکت بنے جس نے مسلمان اپنے عقائد کے مطابق حکومت بنائیں، سیاسی نظام تشکیل دیں، اسلامی حکومت ہو، اور انگریزوں کے جبر و تسلط سے آزادی ملے، اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کے لیے ہمیں پاکستان بنانے کی ضرورت پڑی۔ ناظرین گرامی، پاکستان کو اس لیے بھی بنایا گیا کہ یہاں پر شریعت کے مطابق قانون ہو اور ہم اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزاریں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک جلسے کے دوران کسی نے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب سے سوال کیا کہ پاکستان میں کون سا قانون ہوگا؟ تو بانی پاکستان نے قرآن مجید ہاتھ میں اٹھا کر فرمایا کہ پاکستان کو کسی قانون بنانے کی ضرورت نہیں، بلکہ پاکستان کے پاس تو قانون بنا ہوا ہے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید پاکستان کا قانون ہے۔ پاکستان معرض وجود میں کیسے آیا؟ یہ ایک بڑی تاریخ ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انگریز بڑا مکار اور عیار تھا، اور اس نے بڑی عیاری اور مکاری کے ساتھ ہندوستان میں اپنے قدم جما لیے۔ سلطان ٹیپو کی حیات تک انگریز ارد گرد اپنا تسلط جماتا رہا، اور اس کے بعد جہاں کہیں اس کی حکومت نہ بنی تو اس نے وہاں پر اپنے معاون و مددگار چھوڑ دیے، اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ انگریز اپنے مفادات کے لیے اپنے معاون و مددگار چھوڑ دیتا ہے۔ پھر مرہٹے اور نظام دکن پہلے ہی سلطان کے مخالف تھے، مزید میر صادق جیسوں کی غداریاں۔ سلطان ٹیپو نے اپنی ایمانی قوت سے انگریزوں کو ہندوستان پر قبضہ کرنے سے روکا، لیکن مسلمانوں کی بدقسمتی کہیے کہ مسلمانوں کے بظاہر خیر خواہ اور اصل میں دشمن حضرات نے انگریزوں کے ساتھ مل کر سلطان ٹیپو کو شکست دی، اور 1799 میں وہ مرد مجاہد اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اور دنیا آج انہیں سلطان ٹیپو کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اس کے بعد مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی اور حضرت مولانا عبدالباری فرنگی محلی کے ہاتھوں میں میدان سیاست آیا۔ اب کیا ہوا؟ انگریز کو ظلم کر کے ایک عرصہ بیت گیا۔ مسلم لیڈر آپس میں بیٹھتے اور سوچتے کہ انگریز سے کس طرح نجات حاصل کرنے کا کون سا طریقہ اختیار کیا جائے۔ اس کے بعد مختلف تحریکیں چلی، ہندو مسلم اتحاد، اکھنڈ بھارت اور تحریک موالات وغیرہ۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انگریز ہندوستان سے جاتا تو اقتدار مسلمانوں کے حوالے کر دیتا؟ کیا وہ اپنی بنی بنائی حکومت مسلمانوں کو یوں ہی پیش کر دیتا؟ بالکل نہیں، بلکہ اس وقت گاندھی اور اس کا ٹولہ ہندوستان آئے، اور انہوں نے ہندو مسلم بھائی بھائی کی تحریک کو اجاگر کیا اور بڑی چالاکی سے اس پر کام کیا۔ اس تحریک کے سلسلے میں یہ طے پایا گیا کہ ہندو اور مسلمان جہاں کہیں بھی انگریزوں کے یہاں نوکریاں کرتے ہیں اور نشان امتیاز وغیرہ جو ان کے پاس ہے وہ نوکریاں بھی واپس کر دیں گے اور نشان امتیاز وغیرہ بھی واپس کر دیں گے۔ مگر ہوا یوں کہ صرف مسلمان اپنی بڑی بڑی آسامیوں سے دستبردار ہوتے رہے اور نشان امتیازات وغیرہ واپس کرتے رہے، لیکن ہندوؤں نے پھر سے دوغلا پن دکھایا اور وہ اپنی نوکریوں پر برقرار رہے اور اپنے اعلیٰ عہدوں پر برقرار رہے۔ 1897 میں ایک نوجوان اپنے شباب کے عالم میں یہ دیکھ اور بھانپ رہے تھے کہ کس طرح ہندو اور مسلمان ایک ہوئے جا رہے ہیں، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں ایک ہوئے جا رہے ہیں۔ تو اس وقت اس نے اپنا مذہبی فریضہ سر انجام دیتے ہوئے پٹنہ میں سنی کانفرنس منعقد کی، اور اس کانفرنس کے بعد دو قومی نظریہ پیش کیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، کہ جنہوں نے سب سے پہلے دو قومی نظریہ پیش کیا۔ اس کے بعد بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے پوری دنیا میں پاکستان کو متعارف کرانے کے لیے دو شخصیات، حضرت علامہ عبدالحامد بدایونی اور شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما، ان دونوں کو پاکستان سے باہر بھیجا، اور خصوصاً شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
نے عرب کا دورہ کیا اور وہاں پر پاکستان کے نام کو اجاگر کیا۔ 1946 میں پاکستان بننے سے ایک سال قبل بنارس میں سنی کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں 5000 علماء و مشائخ نے شرکت کی۔ میں چند کے نام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا تعلق کس سے تھا۔ حضرت مولانا عبدالحامد بدایونی، شاہ عبدالعلیم صدیقی، حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، حضرت مولانا ابو الحسنات، حضرت مولانا ابو البرکات، حضرت سید محدث کچوچوی اور حضرت سید طاہر اشرف جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہم، اور ان کے علاوہ دیگر علماء بھی وہاں پر موجود تھے۔ ان تمام علماء کی موجودگی میں قرارداد پیش کی گئی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر مسلم لیگ اور محمد علی جناح قیام پاکستان کے فیصلے سے دستبردار بھی ہو گئے تو ہم اپنی آخری سانسوں تک یہ جد و جہد جاری رکھیں گے اور ہم دستبردار نہیں ہوں گے۔ بالآخر 13 اگست 1947 کو ریڈیو پاکستان پر اعلان ہوا اور یوں پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ اس وقت 14 اگست انگریزی تاریخ تھی۔ کیا آپ جانتے اسلامی تاریخ کیا تھی؟ اللہ اکبر! اس وقت جب پاکستان بننے کا اعلان ہوا، اس وقت شب قدر منائی جا رہی تھی اور رمضان کی 27ویں شب تھی۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خصوصی فضل و انعام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وطن پاکستان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ پاکستان جس کی سنگ بنیاد 30 لاکھ مسلمانوں کی قربانیوں پر رکھی گئی، اس کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔